ये जो पैसा है ना, इसको समझना बहुत ही मुश्किल काम है। आप मेहनत करके जितना पैसा कमाओ इतना ही खर्च हो जाता है। एंड में तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ एकदम गायब हो जाता है। फिर लगता है एक पॉइंट के बाद कि कहीं बचाना चाहिए, कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें होती है ना, इनको सुनकर दिल बैठ जाता है, पता नहीं क्या है, कोई अलग ही बात होगी। तो एक काम करते हैं, आपको ये तो पता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जो तरीके हैं इनसे डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। तो डोंट वरी, आप सिर्फ 20 मिनट इन्वेस्ट करें इस समरी पर। और इसमें जो चीजें हैं बहुत सी आसान तरीके से बताई गई हैं जो कि आपके काम आसान कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है, मैं एक ट्रेडर और फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। तो आइए जानते हैं बुक समरी के बारे में। इसका नाम है लेट्स टॉक मनी, जिसे लिखा है मोनिका हेल ने। इस समरी को अगर बात की जाए तो डेब्ट, इक्विटी, एसेट और इन्वेस्टमेंट। अगर आप भी औरों की तरह हैं तो ये चार अल्फाज सुनकर पक्के से आपका सर दर्द करने लग जाएगा। ये आपको पूरी तरह बेकार लगता होगा, आप इनके बारे में सुनना पसंद नहीं करते होंगे, है ना। बदकिस्मती से इन अल्फाज से बच नहीं सकते और ना ही आप फाइनेंशियल मुश्किलों से बच सकते हैं, क्योंकि ज़माना आ गया है कि आप आगे बढ़कर फाइनेंस के बारे में पढ़ें और सीखें। ये जो पैसा है ना, तब ही डरावना हो सकता है जब आप इसको डरावना समझें। इस समरी में आप सिंपल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में सीखेंगे, अपने पैसों का हिसाब रखना कितना आसान है, ऊपर कहे गए चार अल्फाज का मतलब भी समझेंगे। तो आइए जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं द मनी ऑर्डर। अब ये क्या है, तो आइए जानते हैं कि कभी ऐसा भी वक्त रहा है आपके साथ जब आप अपने पैसे की फिक्र कर रहे होंगे, जब आप काम पर जा रहे होंगे तो बिल के बारे में सोच रहे हों, बस में ड्राइवर आपको बताता है कि बस का किराया बढ़ गया है, तब आप फिक्रमंद होते होंगे। आपको एक छोटी सी चीज खरीदने में भी बहुत बुरा लगता है, सोचते हैं कि आप इस पैसे को बाद के लिए बचा सकते, हालांकि वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी हो। तो कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, ये पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम कभी भी हल होती दिखाई नहीं देती, लेकिन इन सब परेशानियों का हल है। कोई भी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खुद हल कर सकते। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक पैसे के डिब्बे की तरह देखें। आप उस मनी बैंक को अपनी कमाई से भर देते हैं अब, और आप किराया, बिल, इमरजेंसी के लिए बॉक्स से पैसे निकालते हैं। अक्सर महीने के आखिर में इस बॉक्स में कुछ पैसे भी बच जाएंगे। वो बचे हुए पैसे आपके बच्चों की स्टडी हो या आपकी पेंशन के प्लान में जा सकते हैं। अब ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं, उन्हें लगता है मनी बॉक्स में बचे हुए पैसे इनके इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, फौरन से कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अब ये सोच सकते हैं कि क्या बचे हुए पैसे इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है? तो हाँ, ये सही तरीका है, लेकिन ये सबसे पहला कंसर्न नहीं है। आपके पास बचे हुए पैसे हैं तो आप इनको इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोच, बल्कि इनको मेडिकल इमरजेंसी या जॉब जाने की सूरत में यूज, इसलिए हम इस पैसे को अपनी अचानक आने वाली प्रॉब्लम के लिए बचा के रख सकते हैं। तो मनी ऑर्डर के बाद समझते हैं डोंट स्टे डेड कैश। तो ये क्या है, आप समझ नहीं पाते? तो क्या आप समझ नहीं पाते कि आपको पैसा कहाँ गायब हो जाता है? क्या आप हमेशा ये कहते हैं कि आपके पास सेव करने जितने पैसे ही नहीं है? तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पैसे में खर्च करने का कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास अपने खर्चे के रखने का कोई हिसाब नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि आप जितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, इस पर ध्यान दें। हाँ, ये सुनने में बोरिंग लगता है, अपने खर्च का हिसाब रखना कोई मजेदार काम नहीं है। हालांकि आप सोचते हैं कि आप ज्यादा खर्चीले नहीं हैं, लेकिन फिर भी ग्रोसरी खरीदते वक्त बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो जब आपके पास पैसे कम बचते हैं तो फिर आप परेशान होते हैं और फिर हैरान भी होते हैं। ज्यादातर लोग खर्च का हिसाब रखना बंद कर देते हैं। आपको ये सब बोरिंग लगा होगा, इसलिए ऑथर आपको खर्च का हिसाब रखने का तरीका बताती है। अपने पैसे की जरूरत के हिसाब से कई हिस्सों में बांटे। जैसे ऑथर ने अपने पैसों को 3 हिस्सों में बांटा था, इनकम, पेंडिंग और सेविंग। ये सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन ऑथर इस चीज को ही समझाना चाहती है। जैसे ही ऑथर की सैलरी आती है, ऑथर 3 बैंक अकाउंट यूज करती है। इसने इन 3 अकाउंट्स का 3 अलग अलग नाम दिए हैं, इनकम अकाउंट, स्पेंडेड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वैसे नाम में बहुत ताकत होती है। अब मान लीजिए कि आपके लॉन में रोज एक मुर्गा दौड़ता फिरता है, आप इस मुर्गे को बहुत पसंद करने लगते हैं, इसका नाम चीकू द चिकन रखते हैं। तो सोचिए कि कभी आप इस चीकू को मार कर खा पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे। कभी भी किसी चीज की पहचान देने के बाद इसको चोट पहुंचाते हैं तो हमें दुख महसूस होता है। इसलिए ऑथर यानी मोनिका की सैलरी जैसे ही आती है, इसके इनकम अकाउंट में वो जरूरत के पैसे अपने सस्पेंडेड अकाउंट में डाल देती है, बाकी बचे हुए पैसे अपने इन्वेस्टमेंट में डाल देती है। वैसे आप इस तरीके से एक शिकायत भी कर सकें, जैसे आपकी तो सैलरी बहुत कम है, लेकिन आप ध्यान से सोचें तो आप देखेंगे कि सैलरी इकलौती आपकी इनकम का जरिया नहीं है। आपकी जिंदगी में छोटे छोटे बोनस भी आते हैं, जैसे ये भी कि आप कोई रिश्तेदार आपको खाने पर बुलाए तो आप इस टाइम के खाने के पैसे बच जाते हैं, या आपका कोई दोस्त आपके दिए हुए उधार के पैसे लौटा दे। तो पॉइंट ये है कि कई बार हमको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप वो पैसे फौरन खर्च न करें, बल्कि इनको अपने इनकम अकाउंट में डालें।
چاہیے। جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ میں کیش نہ رکھیں، کیونکہ کیش اکثر فضول بھی یوز ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ کام کم سے کم 3 ماہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے آپ کو اپنی اخراجات اور بچت کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ جائے گی، اور اتنا کرنے کے بعد فائنلی باری آتی ہے وی آر انویسٹنگ۔ جی ہاں، آپ کی طرح آتھر کا بھی انویسٹمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ یہ مشکل اور ڈراؤنا لگتا ہے، اور ان کو ساتھ میں یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا کہ ان کے پاس پیسے تو تھے، بس ان کو اپنی فائنینشیل لائف کو مینج کرنے کی ضرورت تھی۔ مونیکا یعنی آتھر بھی آپ ہی کی طرح سٹرگل کر رہی تھی، ان کو بھی اپنے خاندان کو سپورٹ کرنا تھا۔ ان کے ہسبینڈ کی کمائی سے ان کے گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا، لیکن جب ان کی بیٹی ہوئی تو وہ اور زیادہ پرابلم میں آ گئے۔ وہ جب بھی آفس جاتی تو اس کی بیٹی روتی۔ آتھر نے فائنلی اپنی جاب چھوڑ دی اور پورا دھیان اپنی بیٹی کو دینا چاہتی تھی۔ اپنی بیٹی پر دھیان دینا ایسا فیصلہ نہیں تھا کہ اس کو کبھی پچھتاوا ہوتا۔ ہاں، اس کے بعد ان کو مشکل ضرور ہوئی۔ وہ اس دوران باہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے ہسبینڈ کی انکم سے صرف گھر چلتا تھا، لیکن ان کو یقین تھا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ پھر اس نے پیسے بچا کے اپنے معاملات کو بہتر کر لیا۔ یہ سب آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ کو ایک دم بکواس لگتا ہے۔ یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں کہ ایکسرسائز شروع کرنے کے لیے فٹ ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ انویسٹمنٹ کو ایک لائن کی طرح اوپر نیچے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میڈیا آپ کو بروکریج، اسٹاک اور پراپرٹی کے بارے میں ڈرا کے بتاتی ہے، لیکن یہ سب ٹریڈر کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ ایک انویسٹر ہیں اور دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو انویسٹ کرنے کے بارے میں جاننے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور خود سے پوچھیں کہ یہ انویسٹمنٹ آپ کو آنے والے 5 سالوں میں کار یا پلاٹ خریدنے میں مدد کر سکتی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف۔ لیٹس ٹیچ انویسٹمنٹ، یعنی انویسٹ کرنے کے بارے میں آسانی سے سیکھیں۔ فائنانس کے بارے میں بات کرنا اکثر لوگوں کو بالکل پسند نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ فائنانس کے بارے میں جان کر کیا کریں گے؟ اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو فائنینشیل اسکل کی کمی ہوتی ہے۔ آپ بس اس کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ جتنا ناسمجھ ہوں گے اتنا ہی لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو انویسٹمنٹ سے جڑے نالج کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تو انویسٹمنٹ سے جڑی کچھ اہم چیزیں یہ ہیں: ڈیپتھ یعنی کہ ادھار، اکوٹی اور ریئل ایسٹ۔ ایسی 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو آپ ادھار لیتے ہیں وہ ڈیپتھ ہوتا ہے۔ کسی بھی بزنس کا مالک ہونا اور اس سے جڑے رسک کو اٹھانا اکوٹی ہے۔ ڈیپتھ اور اکوٹی کو فائنینشیل ایسٹ کہا جاتا ہے، اور ریئل ایسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سونا یا ریل اسٹیٹ وغیرہ۔ اب آپ ان کے بارے میں پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے۔ ڈیپتھ میں لون، کریڈٹ کارڈ، گھر لون پر ہو سکتا ہے۔ ریئل ایسٹ سونا ہے، اس پر انفلیشن کا بھی پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی مہنگا ہوتا ہے۔ تو اس میں آتھر آپ کا سونا خریدنے کی صلاح دیتی ہے، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ اس میں آپ اپنے انویسٹڈ اکاؤنٹ کا 5 سے 10% لگا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ ریئل اسٹیٹ بھی ایک طرح کی ایک ریئل ایسٹ ہے، جس بہت سے لوگ اس طرح انویسٹمنٹ سے امیر ہوئے ہیں، لیکن یہ سمجھداری سے فیصلہ نہ لیا جائے تو آپ کا پورا پیسہ بھی گوا سکتا ہے۔ اب مان لو کہ ایک آدمی ہے جس نے شہر میں فلیٹ لیا، اس کے لیے اس نے لون بھی لیا۔ آگے چل کر اس کو اس فلیٹ کے لیے اپنا گھر گروی رکھنا پڑا، کیونکہ بینک کو سیکورٹی چاہیے تھی۔ اس کا گھر ہوتے ہوئے بھی نیا فلیٹ کیوں خریدا؟ وہ بھی تب جب وہ جلدی ریٹائر ہونے والا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ جو اس فلیٹ کے لیے لون لیا تھا ان کو کیسے دے گا؟ یہ سب سوال ہیں جو آپ کو کسی بھی چیز کو انویسٹ کرنے سے پہلے سوچنے چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہمارے ایموشنز ہم سے غلط فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ اس آدمی نے سنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ میں لوگ جلدی امیر ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ دوسروں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب آگے سمجھتے ہیں پوٹنگ اٹ آل ٹوگیدر، یعنی کہ بفے میں انسان اپنے پلیٹ میں وہی کھانا لیتا ہے جو اسے پسند ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کو پیسے کے معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہ خریدیں جو آپ صرف اس سوچ سے خرید رہے ہوں کہ آپ اس کو خرید سکیں۔ آپ کو منی باکس یاد ہے نا؟ جو بھی چیز خریدیں آپ کو اپنے منی باکس میں اس کی ضرورت ہونی چاہیے، یعنی آپ کو وہی پروڈکٹ خریدنی چاہیے جو خریدنے کے لائق ہو۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خریدنے کے لائق ہے یا نہیں؟ کچھ بھی خریدنے سے پہلے آپ کو ان کی 3 چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے کاسٹ۔ کاسٹ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک پروڈکٹ کاسٹ جیسے کہ بس کا ٹکٹ، دوسری ہے آن گوئنگ کاسٹ، اس میں کوئی بھی پروڈکٹ اپنے پاس رکھنے کے لیے بار بار پے کرنا پڑتا ہے، جیسے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے پیسے انویسٹ کرنا۔ تیسرا ہے ایگزٹ لوگ، یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کو باہر نکالنے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، جیسا کہ مان لیں کہ آپ کے پاس لائف انشورنس ہے تو آپ کسی وجہ سے وہ ختم کرتے ہیں تو آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب آتی ہے دوسری چیز جس میں آپ کو دھیان رکھنا چاہیے، وہ ہے اس کا ریٹرن۔ اس لیے کبھی بھی انویسٹ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پروڈکٹ کا ریٹرن دینے کی قابلیت کتنی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ انشورنس ایک انویسٹمنٹ ہے تو یہ وہ غلط ہے۔ انشورنس جسٹ پروٹیکشن ہوتی ہے، پیسہ آپ کا سلو گرو ہوتا ہے۔ آپ رسک اور ریٹرن کو سمجھ کر پلان لیجئے۔ تو چھوٹے ریٹرن آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن بڑے ریٹرن میں کافی رسک بھی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایگزٹ لون کے بارے میں، جس میں آپ اپنے انویسٹمنٹ کا پیسہ طے وقت سے پہلے نہیں نکال سکتے،
یہ کمپنیز کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے میں نے انشورنس کے بارے میں بتایا آپ کو۔ تو آئیے اس بک سمری کے کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سیکھا کہ پیسے بچانا کتنا آسان کام ہے، تو یہ کہنا کہ پیسہ سیو کرنے کے لیے بچے ہی نہیں تو یہ آپ کا بہانہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے فائنینشیل سیٹ اپ کے بارے میں اپنے پیسے کے لیے ایک سسٹم بنائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے فائنینشیل سیٹ اپ کے بارے میں جتنی جلدی سوچیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اپنے پیسے کے لیے ایک سسٹم بنائیں، اپنے پیسے کی ضرورت کے حساب سے خرچ کریں۔ تیسری چیز جو آپ نے سیکھی وہ ہے جانکاری کی طاقت، یعنی پاور آف لرننگ۔ آپ کو انویسٹمنٹ تب بھی بری لگے گی جب تک آپ اس کے بارے میں اچھے سے جان نہیں لیتے۔ اپنے فائنینشیل نالج کو بڑھانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، جیسے ابھی نکال رہے ہیں۔ کنگریچولیشنز۔ اب آگے آپ نے سیکھا کہ انویسٹمنٹ کے 3 فیچر ہوتے ہیں: ڈیپتھ، ایکوٹی، ریئل ایسٹ۔ فائدہ مند انویسٹمنٹ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ان تینوں چیزوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ لاسٹ میں آپ نے سیکھا کہ کوئی پروڈکٹ انویسٹ کے لائق ہے یا نہیں۔ آپ کو اس کی کاسٹ اور ریٹرن اور طے وقت سے باہر نکلنے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ آپ جتنا کم جانیں گے لوگ اتنا ہی آپ کا فائدہ اٹھائیں گے، کم سے کم میں یہ نہیں چاہتا۔ اگر کسی ٹاپک کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، میں آپ کو مکمل جانکاری کے ساتھ ویڈیو دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ بک سمری میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔